والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیز اور اپنے اچھے اور بہت اچھے جماعتی ساتھی جناب ابرار ظہیر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور جیسا کہ ابھی انہوں نے اظہار بھی فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک اور بابرکت کلام کا ترجمہ تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حق تو یہ تھا کہ شروع انہوں نے کیا، ختم بھی وہی کرتے، اختتام تک بھی وہ اپنے سامعین کو اور ہم سب کو لے کر جاتے، لیکن انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس بابرکت موقع پہ یہ سعادت، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایثار اور قربانی سے کام لیتے ہوئے خود یہ سعادت حاصل کرنے کی بجائے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ لیکن ایک بات پہ کچھ حیرت بھی ہے کہ اگر کسی اور کو موقع دینا تھا تو شہر علم ہے یہ گوجرانوالا، اور یہاں بڑے بڑے اساتین علم الحمدللہ ماشاءاللہ موجود ہے، یہاں بھی اس محفل میں بھی ہیں جناب عمر صدیق صاحب، جناب عباس انجم صاحب اور دوسرے علماء جو تشریف فرمائے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گوجرانوالے میں وضو کے لیے پانی کی فراوانی ہونے کے باوجود آپ سیالکوٹ سے مٹی کا انتظار کرتے رہے تیمم کے لیے۔ بہرحال ان کی خواہش اور ان کا بار بار کا اصرار وہ مجھے کھینچ لایا اور قدر تاخیر سے پہنچا، لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کے مقام، مرتبہ، فضائل، برکات، ان کے بارے میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ ابھی بڑے اختصار لیکن بڑے اچھے انداز میں جناب عمر صدیق صاحب نے بھی قرآن مجید کی عظمت بھی واضح کی اور اس کے جو ہم پر حق ہیں وہ بھی ہمیں بتلائے۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ آخری 2 سورتیں ان کی بھی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عقبہ، کل رات 2 صورتیں مجھ پر نازل ہوئیں، ان صورتوں جیسی تم نے نہ دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ لم یرا مثلہن، لم یرا مثلہن، لم یرا مثلہن، ان جیسی صورتیں تم نے دیکھی اور سنی نہیں ہوں گی۔ یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی حدیث جو میں نے جس کا حوالہ دیا لم یرا مثلہن، یہ مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم۔
اور ابو داؤد میں انہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ ان کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ ہی کو مخاطب کر کے، الا انبئک خیر صورتین قرئتا، آؤ میں تمہیں خبر دوں اور پتہ بتلاؤں دو بہترین صورتوں کی جو پڑھی جا سکتی ہیں، بہترین صورتیں آپ نے فرمایا۔ بعض علماء نے، شارحین حدیث نے اس فرمان کو عام رکھا کہ یہ صورتیں بہترین ہیں ہر لحاظ سے، اور بعض نے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اسے تعوذ کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے مفید ترین اور بہترین صورتیں پناہ مانگنے کے لیے قرار دیا۔ لگتا ہے کہ یہی بات زیادہ قرین قیاس اور درست ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے براہ راست ایک اور روایت سے جو نسائی میں موجود ہے، اور اس میں عبداللہ بن خبیب تابعی ہیں، وہ اپنے والد محترم صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صورتوں ہی کے بارے میں کہ ما تعوذ الناس بافضل منہما، تعوذ یعنی پناہ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس اس سے بہتر چیز کوئی موجود نہیں ہے، ان دو صورتوں سے بہتر اللہ سے پناہ مانگ لیں گے۔ کس چیز سے پناہ، اس کا ذکر انشاءاللہ بھی آئے گا۔ پناہ مانگی جاتی ہے کسی نقصان دہ چیز سے، کسی شر سے، کسی خرابی سے، کسی برائی سے۔ اب برائی اور شر جو ہے اس کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک من الخارج اور ایک من الداخل۔ ایک باہر سے آتی ہے برائی یا برائی کا سبب، اور ایک اندر سے آتی ہے، انسان کے اندر سے آتی ہے۔ باہر سے آنے والی چیزوں میں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، شر ہیں، برائی ہیں، ان میں نمایاں جادو اور سحر ہے، اور دوسری حسد ہے۔ حسد کی بنا پہ بیر اور دشمنی آپس کی، اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی طرح سحر اور جادو سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہے برائی جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، اور وہ ہے نفس اور شیطان کی شرارتیں، جو وسوسہ ڈال کے، وسوسہ کیا ہے اس کی تشریح آگے آئے گی تھوڑی سی انشاءاللہ، وسوسہ ڈال کے انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس بھی اور شیطان بھی۔ تو ایک داخلی شر ہے، ایک خارجی شر ہے۔ پہلی صورت ان میں سے دونوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ مانگنے والی صورتیں، وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو پہلی صورت الفلق، اس میں باہر کی خرابی، باہر سے آنے والی، پیدا ہونے والی خرابی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور الناس جو سورہ مبارکہ ہے اس میں اندر کی خرابی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کو عربی میں مستعاذ بہی کہتے ہیں، جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں مستعاذ منہ، جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ پہلی صورت میں مستعاذ بہی جو ہے، جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یعنی اللہ سے، اس کی ایک نمایاں صفت، صرف ایک نمایاں صفت ذکر کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہ وہ رب الفلق ہے۔ تھوڑی سی تشریح کی آئے گی، مختصر طور پر میں یہاں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ روشنی کا رب ہے، نور کا رب ہے۔ اور جن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ایک تو عمومی کہا من شر ما خلق،
لیکن خاص کیا اس نے 3 چیزوں کو، اندھیرے کو، من شر غاسق اذا وقب، تھوڑی تشریح تھوڑی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی الفاظ کی، من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے سے، کیونکہ اندھیرا خیر کی بجائے، ظلمت اندھیرا وہ خیر کی بجائے شر کو انکریج کرتا ہے، شر کو پرومپٹ کرتا ہے، شر کو بڑھاتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ اندھیرا، روشنی شر کو دور کرنے والی ہوتی ہے، نور دور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک رب الفلق کہا، روشنی کا رب، اور یہاں میں اپنے روشنی دینے والے اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور السماوات والارض کہا ہے، صبح اٹھ کے جو آپ دعائیں پڑھتے تھے ان میں یہ دعا بھی ہوتی تھی، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، اور تو ہی روشنی دینے والا ہے۔ یہ دین ایک روشنی ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، اور یہ قرآن ایک روشنی ہے جو اس نے ہمیں دی ہے۔ یہ نبوت، یہ آخری نبی جو اس نے عطا کیا ہے، روشنی کا منبع ہے، روشنی کا ایک عظیم دریا اور سمندر ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو رب الفلق ایک صفت اس کی ذکر کی، اور 3 چیزوں سے پناہ مانگی رب الفلق سے۔ دوسری صورت میں، آگے بڑھنے سے پہلے مجھے وہ شعر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یاد آ رہے ہیں کہ میرے اللہ کہ نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری حمد کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ تو رب الفلق سے 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اندھیرے سے جو شر کا منبع ہے، اور سحر کرنے والوں سے، والیوں سے، اور حسد کرنے والوں سے، ان 3 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اس کے برعکس سورہ الناس میں اس رب کی 3 صفتیں بیان کی ہیں، 3 صفتیں، اور پناہ ایک چیز سے مانگی گئی ہے کیونکہ وہ سب سے خطرناک ہے۔ صفتیں 3 ہیں، پناہ ایک چیز سے مانگی گئی ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، رب بھی وہ ہے، بادشاہ اور ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے، اور معبود بھی وہ ہے۔ اس سے ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، من شر الوسواس الخناس، کیونکہ یہ وسوسہ جو ہے اور وسوسہ ڈالنے والا، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ حاسد، اندھیرا، جادو، سحر، یہ بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں، بدن کو خراب کرتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں کرتے، لیکن چاہے اس کی مرضی ہو، مشیت ہو، تو بدن کو خراب کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ لیکن وسوسہ روح کو خراب کرتا ہے، اور وسوسہ بدایہ ہے، یعنی ابتدا ہے، بدایت العمل اس کو کہا جاتا ہے، کہ انسان کا جو برا عمل ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وسوسے سے ہوتی ہے، نفس کے یا شیطان کے وسوسے سے ہوتی ہے۔ جتنی برائیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے، وہ اس کی بنیاد وسوسہ ہے۔ اس لیے وسوسہ اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان یا نفس، یہ بدترین دشمن بنتے ہیں وسوسے کے ذریعے، اور وسوسے کے ذریعے ہی تمام برائیاں بڑھتی ہیں اور پھولتی ہیں۔ اس لیے 3 زبردست صفات اللہ مالک کی بیان کرنے کے بعد ایک وسوسے سے پناہ طلب کی گئی۔ بڑے اسرار و رموز ہیں قرآن پاک کے اندر، اور جن علماء نے، مفسرین نے غواصی کی ہے، انہوں نے بڑے بڑے ہیرے اور موتی اس میں تلاش کیے ہیں۔ اب آپ ابتدا اور انتہا جو ہے قرآن پاک کی، اس کو ذرا دیکھیں۔
قرآن پاک کی تلاوت لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تلاوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تلاوت تو شروع تو ہوتا ہے لکھا ہوا سورہ فاتحہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آگے الی الآخر. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ابتدا بھی کلام پاک کی تعوذ سے ہے، پناہ مانگنے سے ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے ہے، اور اس کی انتہا بھی تعوذ ہے. آخری صورتیں بھی تعوذ ہیں، آخری صورتیں بھی پناہ مانگنے کے لیے شیطان سے، وہاں شروع میں بھی اور آخر میں بھی، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. اس سے بچیں گے تو پھر ہی کسی منزل پر پہنچیں گے. ہماری منزل جنت ہے، لیکن اس تک پہنچیں گے شیطان سے بچ کر، نفس کی شرارتوں سے بچ کر. اور ان دونوں سے بچائے گا کون؟ اور بچا کون سکتا ہے؟ ایک اللہ. اس لیے شروع بھی اس کے نام سے، اخیر بھی اس کے نام سے. شروع میں بھی اس سے پناہ طلب کرتے ہیں ان دشمنوں سے، اور آخر میں بھی کرتے ہیں. ایک اور نکتہ اسی طرح علماء نے بیان کیا، اور بیان کیا ہے، اشارہ کیا اس کی طرف امام اہل سنت امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا الفاتحہ ہے. اور فاتحہ کیا ہے؟ الدعاء المقرون بالثناء. الدعاء المقرون بالثناء. اس میں اللہ کی تعریف و ثنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے لیے دعا مانگی گئی ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سورہ کو میں نے تقسیم کیا ہے، قسمت بینی و بین عبدی، اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی تعریف ہے جس کا وہ مستحق ہے. درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تقسیم ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان. تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر آگے بندے کے لیے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ثنا اور ثنا کے ساتھ دعا. یہ ابتدا ہے قرآن پاک کی. اور آخری دوسری کے ساتھ تیسری بھی آخری ملا رہے سورہ اخلاص. آخری 3 صورتیں ان میں بھی یہی ہے، الدعاء المقرون بالثناء. اس میں بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے کہ وہ رب الفلق ہے، روشنی کا رب ہے، روشنی دینے والا رب ہے، تکلیفیں دور کرنے والا رب ہے. اور وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے، وہ الہ الناس ہے. یہ اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. اور اپنے لیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یہ فلاں جو شر ہیں، اندھیرے کا، جادو کا اور حسد کا، اور اسی طرح وسوسے کا. یہ بھی وہ بھی دعا اور ثنا ملی ہوئی ہیں. اور یہاں بھی آخر میں بھی، ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، دونوں کو ملا کے پیش کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے. اب تھوڑا آگے چلیں. میں کہہ رہا تھا کہ شر سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے. شر سے بچنا انسان کا فائدہ ہے. ایک فائدہ ہوتا ہے مثبت، ایک یہ شر سے بچنا جو ہے بذات خود ایک فائدہ ہے. تو شر سے بچنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ جس کے قبضے میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اسلام نے جو تصور دیا ہے رب کا، اللہ کا، وہ وحدانیت کا، توحید کا تصور ہے. بعض نادانوں نے کہا کہ برائی اور شر، تکلیف اور مصیبت کسی اور طرف سے آتی ہے، خیر اور بہتری اور اچھائی اور صحت اور دولت اور مال یا اچھی اچھی چیزیں دنیا کی، وہ کسی اور کی طرف سے آتی ہیں. خاص طور پہ پارسی جو تھے
آتش پرست، آگ کو پوجنے والے ایران میں، انہوں نے بڑے زور سے یہ نظریہ پیش کیا. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک ہی رب، ایک ہی اللہ، ایک خدا صحت بھی دے، بیماری بھی دے، دولت بھی دے، غربت بھی دے، بارش روکے بھی، بارش برسائے بھی. ان کا نہیں، اچھائیوں کا خدا اور ہے اور برائیوں کا اور ہے. اسلام نے کہا ایک ہی ہے، سب اس کی طرف سے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سب اس کے قبضے میں ہے. اور اس کے ساتھ ادب بھی سکھایا، ہے سب اس کی طرف سے، خیر بھی شر بھی، صحت بھی بیماری بھی، دولت بھی غربت بھی، غم بھی راحت بھی، ہر چیز اس کی طرف سے ہے. لیکن ادب بھی سکھایا کہ انسان ادباً، احترام کے طور، حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن احترام رب کی ذات کا اس کے حوالے سے خیر کی نسبت اس کی طرف کرے، شر کی نسبت اپنی طرف، نفس کی طرف یا شیطان کی طرف کرے. بار بار کہہ رہا ہوں، ہے سب کچھ اس کی طرف سے، لیکن ادب اور احترام سے کہا. اس کا ایک کلاسک نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علیہ السلام کی دعا ہے، ان کا فرمان ہے. وہ جب رب کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. مرض بھی اس کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. یہ توحید بھی ہے اور توحید کے ساتھ ادب بھی ہے، احترام بھی ہے رب کی ذات کا. اچھا، اب ذرا شان نزول کی بات کریں. شان نزول کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو، کہ کن حالات میں یہ آیات اتری. یہ یاد رکھیں اچھی طرح ذہن میں کہ قرآن کریم ابدی ہے، سب زمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف ایک تاریخی حوالہ ہوتا ہے. شان نزول کے جب ذکر کرتے ہیں تو تاریخی حوالہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں آیت یا سورت کو مزید سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر صرف دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ اسے نفی نہیں کیا جاتا کہ صرف انہی حالات کے لیے ہے، سب حالات کے لیے، آنے والے اور جو بھی حالات قیامت تک ہیں سب کے لیے. بہرحال شان نزول بیان کیا مفسرین نے. لیکن شان نزول سے پہلے کہ یہ نازل کہاں ہوئی، اس پہ تھوڑی سی بات کریں. بعض علماء جو ہیں، حسن بصری ہیں ان میں، دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مکی صورتیں ہیں دونوں. لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں مدنی صورتیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تکرار نزول بھی ممکن ہے کہ مکے میں بھی آئی ہوں پھر دوبارہ مدینے میں بھی آئی ہوں. لیکن زیادہ امکان جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مدنی ہیں، مدنی صورتیں. جو مکی صورتیں قرار دیتے ہیں وہ اس کا پس منظر یا شان نزول اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک مخالفت کا زمانہ تھا، دشمنی کا زمانہ تھا، دشمن بہت تھے مکی زندگی میں، مخالفت کرنے والے اعدائے دین، اعدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھے. تو اس لیے یہ صورتیں آئیں آپ کو ان سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھانے کے لیے. جو مدنی ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ شر تو یہاں بھی تھا، مخالفت تو مدینے میں بھی تھی، لیکن خاص پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. اور جادو کس نے کیا؟ اکثر لوگ یہودی قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہودی تھا لیکن بظاہر مسلمان ہو گیا، یعنی منافق تھا. میں سمجھتا ہوں یہودی تھا وہ. اور لبید بن عاصم اس کا نام بتایا گیا ہے. خیبر کے یہودیوں کے کہنے پر، ان کی فرمائش پر اس نے جادو کیا. اور کس طرح کیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے شفقت اور رحمت سے سراپا، غیر مسلموں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین. ان کو ایسا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ایک یہودی لڑکا بچہ وہ آپ کی محبت میں، مسلمان نہیں تھا لیکن آپ کی محبت میں آتا تھا، کوئی خدمت چھوٹی موٹی انجام دیتا تھا. تو اسے اس نے لبید بن عاصم نے کہا
کہ میرا ایک کام کرو. مجھے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے بال چاہیے، اور بالوں میں کنگھی کرتے ہیں جو اس کا بھی کنگھی مل جائے، جو اس کا کوئی ٹکڑا ہی مل جائے پرانی کنگھی کا، وہ بھی مجھے چاہیے، وہ مجھے لا دو. بلایا پھسلایا، شاید کوئی لالچ بھی دیا ہوگا. تو تھا تو وہ آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کی خدمت کرنے والا، لیکن مان گیا اور یہ چیزیں اس نے لا کر دی. تو ان پر اس نے کوئی پڑا پھونکا. اور یہ نفاسات، پھونک مارنے والیاں، یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جادو جو ہے نا لبید کی بیٹیوں نے کیا تھا. تو بارہ لبید نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا، یا کسی سے کرایا. اس نے وہ جادو کر کے یہ چیزیں جو ہیں ایک کنویں میں ڈال دیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا. اثر کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ جسم مبارک گھلتا جاتا تھا تھوڑا تھوڑا تھوڑا. اور دوسرا یہ کہ یادداشت پہ تھوڑا سا اثر پڑا. کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو سمجھتے تھے شاید میں نے کر لیا ہے، دنیاوی کام، اور نہ کیا ہوتا تو سمجھتے کر لیا ہے، کر لیا ہوتا تو سمجھتے شاید نہیں کیا. لیکن اس بات کی پوری وضاحت تاریخ میں، حدیث میں، تفسیروں میں موجود ہے کہ کار نبوت پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا. کار نبوت پر وہی خدا نخواستہ بھول گئی ہو، یا خدا نخواستہ آگے پیچھے ہو گئی ہو، یا کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یا آپ کی تبلیغ یا آپ کے دینی فرائض کی ادائیگی یا نماز کی عبادات کی ادائیگی، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا. جسم پر پڑا، تھوڑا سا ذہن بھی متاثر ہوا. یہاں اشکال پیدا ہوا اس بات سے، پہلے زمانے میں معتزلہ کو اور موجودہ زمانے میں نام نہاد دانشوروں کو، جنہیں دانشور کہنے کے بجائے دانشور کہنا چاہیے، ان کو پیدا ہوا. یا متجددین، جدت پسند جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی نبی اور نبی پر اثر و سیر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے دلیل پیش کی قرآن پاک کی آیت کہ لا یفلح، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے یہ معتزلہ، اور اسی طرح یہ متجددین کم از کم دنیا کا علم بہت رکھتے ہیں اور حوالے بھی بہت دے سکتے ہیں. لا یفلح الساحر حیث اتی، سورہ طٰ میں آتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ ساحر اور جادوگر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا، فلاں نہیں پاتا یا کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جادو کے اثرات پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، مطلب ہے بالآخر اس کا مقدر ناکامی ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالآخر ناکامی ہے. لیکن وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اثر ہوتا ہے اس کے جادو کا، جیسا کہ قرآن ہی میں جادوگروں کے جادو کا اثر بتایا ہے کہ یخیل الیہ من سیرہم انہا تسعی، سانپ بھاگتا ہوا دوڑتا، سانپ نظر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی تھے، رسول تھے، ان کو نظر آئے. کس طرح جادوگروں نے اپنے جادو سے ان کے دل میں ڈال دیا، خیالات میں ڈال دیا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں، یہ سانپ ہیں اور حرکت کر رہے ہیں. تو اس کا اثر تو ہوا. دوسری دلیل معتزلہ عقل پرست لوگ تھے، عقل پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے، وحی پر کم کرتے تھے، دیتے تھے وحی کے حوالے لیکن عقل کی روشنی میں. حالانکہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے وحی کی روشنی میں. بڑی خوبصورت مثال دی ہے امام غزالی نے رحمہ اللہ عقل اور وحی کی. وہ کہتے ہیں کہ آنکھ دیکھ سکتی ہے انسان کی، نابینا نہ ہو، نارمل آنکھ انسان کی دیکھ سکتی ہے، لیکن کب دیکھ سکتی ہے؟ جب ماحول بھی روشن ہو. اندھیرا ہو تو نہیں دیکھ سکتی، یا دور تک نہیں دیکھ سکتی. جتنا اندھیرا ہوگا اتنا وہ سمٹتی جائے گی، قریب آتی جائے گی، حتیٰ کہ بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والا اندھیرا ہوگا تو کچھ بھی نہ دیکھ سکے گی. باہر کا ماحول بھی روشن ہونا ضروری ہے. روشن آنکھ ہے، بینائی موجود ہے،
باہر کا ماحول تاریک ہے وہ نہیں دیکھ سکے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں عقل صحیح طور پہ دیکھ سکتی ہے اور صحیح نتائج پہ پہنچ سکتی ہے صرف اور صرف وحی کی روشنی میں۔ وحی کی روشنی ہو، باہر ماحول اس نے منور کیا ہو، پھر انسان کی عقل صحیح نتائج پر پہنچے گی، ورنہ نہیں پہنچے گی۔ تو بہرحال معتزلہ ڈیپینڈ کرتے تھے عقل پہ۔ تو دوسری ایک دلیل بھی، ایک تو یہ لا یفلح الساحر حیث اتی، اور دوسری دلیل انہوں نے اس طرح بھی دی کہ نہیں وہ اسی دوسری آیت ابھی مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری دلیل انہوں نے اس حوالے سے دی کہ ایک تو یہ ہے کہ ساحر کامیاب نہیں ہوتا، اور دوسری چلو آگے چلتے ہیں، پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ اگر یاد آیا تو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ممکن نہیں ہے ساحر جو ہے نا وہ کامیاب ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر نے کوئی اثر نہیں کیا، ہم نہیں مانتے۔ یہ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں منکرین حدیث ہیں، یہ بھی عقل کے گھوڑے زیادہ دوڑاتے ہیں، اور روایات جو کھلی واضح موجود ہیں ان کا انکار کر جاتے ہیں، جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، محدثین کے ہاں بھی درایت بھی ہے، روایت بھی ہے، سمجھ سوچ عقل سے کام لینا بھی ہے، لیکن بنیادی چیز روایت ہے۔ اگر روایت ثابت ہے وہ ہماری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، قرآن کی آیت موجود ہے ہماری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ درست ہے۔ ہماری عقل خام ہو سکتی ہے، ہم اصل حکمت تک پہنچنے میں ناکام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی مستند آپ کی فرمائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ واللہ لا یخرج منہ الا الحق، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ تو اس لیے روایت زیادہ قابل اعتماد چیز ہے، وہی زیادہ قابل اعتماد چیز ہے اور اس پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ تو جب آ گئی روایت بھی آ گئی مستند کہ آپ پر اثر ہوا، تو صرف عقلی گھوڑے دوڑا کے کیوں ہم اس کا انکار کریں، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سب عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اور یہ لاسٹ نہیں کرتا، یعنی زیادہ دیر تک دیر پا نہیں ہوتا، زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے ریکور کیا، شفا دی، لیکن کیسے ہوا؟ تھوڑی پریشانی تو تھی اس بات کی آپ کو، تو آپ دعا کرتے تھے۔ ایک دن خوب دعا کی آپ نے اللہ سے، اسی سے مانگا، اسی سے کہا کہ یہ میری تکلیف دور ہو۔ سو گئے، خواب میں دو فرشتے اللہ نے بھیجے، اور وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک کہتا ہے کہ یہ ہمارے صاحب جو ہیں ان کو کیا ہے، کیا ہو گیا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے کا جادو کیا ہے ان پر۔ ایک نے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، فلاں نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اس نے تفصیل بتائی کہ اس طرح کیا ہے۔ وہ چیزیں جن پر جادو کر کے کہیں اس نے رکھا ہے، وہ کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بنو زریق کا یہودی ہے، اور بنو زریق کا جو کنواں ہے پانی کا، اس قبیلے کا خاص، اس میں اس نے وہ ڈالی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی لو جی پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تو آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو طلب فرمایا اور کہا جاؤ، یہ ہے وہی، یہ ہے آپ کے صداقت نبوت کے بہت سے ثبوتوں میں سے ایک۔ آپ نے فرمایا جاؤ بنو زریق کے کنویں میں، وہاں سے وہ نکال کے لاؤ چیزیں فلاں فلاں۔ تو وہ گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں ایک پتلا بھی تھا، جیسے ہم بھی سنتے ہیں، آج کل بھی سنتے ہیں پتلے میں سوئی ہیں کہ وہی ہیں اور یہ ہے وہ۔ بہرحال پتلا تھا یا نہیں تھا، وہ کنگھی لائے، بال آپ کے سر کے یا ریش مبارک کے بال تھے، غالباً سر کے تھے، وہ لے کے آئے۔
تو اس کے ساتھ وہ گریں بھی باندھی ہوئی تھیں. یہ جو عقد ہے نا، عقدہ کی جمع ہے، عقد گانٹھ کو کہتے ہیں، شر النفاثات فی العقد. تو ساتھ ہی فرشتوں نے خواب ہی میں آپ کو اشارہ دیا تھا کہ وہ جو صورتیں ہیں آخری معوذتین جو صورتیں ہیں ان کو پڑھیں آپ، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو آپ گانٹھیں کھولتے جاتے تھے، آیتیں پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک آیت پہ گانٹھ کھلتی جاتی تھی، اور آخر تک پہنچے تو گانٹھیں بھی کھل گئی اور جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا. تو یہ ہے اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ. اب کچھ الفاظ بھی سمجھ لیں. سب سے پہلے تو ہے رب الفلق. تھوڑی سی بات میں اس کے بارے میں کی. فلق کا وہی معنی ہے عربی میں جو شق کا معنی ہے، شق، شین اور قاف، یعنی پھاڑنا کسی چیز کو. قرآن کریم میں آتا ہے کہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھر سنبلہ یا وہ کونپل نکلتی ہے، پھول نکلتا ہے یا پتے نکلتے ہیں اور سب کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے، پھاڑتا ہے. اسی طرح فرمایا فالق الاصباح، رات کو پھاڑ کر دن لاتا ہے. رات کو پھاڑ کر یعنی اس کی تاریکی کا پردہ چیر کر دن پیدا کرتا ہے، دن لاتا ہے. فالق الاصباح. اور انہی معنوں میں یہاں رب الفلق ہے، صبح کا رب، نور کا رب، روشنی کا رب. وہی بات کہ اندھیرا بھی اس کا، شر بھی اس کا، لیکن نسبت اس کی طرف اچھی کرنی چاہیے. خدا نخواستہ نعوذ باللہ اندھیرے کا رب اسے نہیں کہیں گے، روشنی کا رب کہیں گے، رب الفلق کہیں گے. اس سے پناہ مانگی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ایک تو عام ہے من شر ما خلق، جو بھی برائی، جو بھی تکلیف دہ چیز ہے، جو بھی برا اثر پیدا کرنے والی چیز ہے، اس سے پناہ مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان میں بھی آپ نے شر سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. یا اللہ میں ہر خیر اور اچھی چیز تجھ سے مانگتا ہوں اور ہر بری اور تکلیف دہ چیز سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شر کل دابۃ ناصیتھا بیدک. یا اللہ ہر وہ جاندار جو زمین پر ہے، کہیں بھی ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ شر ما خلق میں سب کچھ آ گیا، لیکن پھر خاص طور پہ ذکر کیا تین چیزوں کا. ایک تو اندھیرا ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ منبع شر ہے اور اسی میں شر پلتا اور بڑھتا ہے. اس سے خاص طور پہ من شر غاسق اذا وقب. غسق اصل میں برد کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھنڈک کو. رات چونکہ نسبتاً دن سے ٹھنڈی ہوتی ہے عموماً، اس لیے رات کو بھی غاسق کہا جاتا ہے. غاسق سے مراد ہے یہاں رات. اذا وقب عربی میں کہتے ہیں وقبت الشمس، سورج غروب ہو گیا اور اس کے غروب ہوتے ہی تاریکی چھا گئی. تاریکی کا چھا جانا یا بڑھ جانا رات کے وقت میں، اس کو کہتے ہیں وقب. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. رات جب تاریک ہو جائے، تاریک ترین ہو جائے، بہت تاریک ہو جائے اور اس میں شر بھی بڑھ جائے. آتا ہے نا ایک روایت بھی ہے، اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیاطین جو ہے پھیل جاتے ہیں. تو یہ شر رات کے ساتھ منسوب ہے، تاریکی کے ساتھ منسوب ہے. اس سے پناہ مانگی. اور دوسرا من شر النفاثات فی العقد، جادو کرنے والے اور والیاں، ان سے پناہ مانگی کہ وہ مجھے تکلیف نہ دیں، میرے بدن کو، میرے جسم کو، مجھے ذہن کو، کسی چیز کو تکلیف نہ دیں. ان کے جادو کے اثرات ختم کر دے. تو کر سکتا ہے تو کر دے.
ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کیا ہے؟ ومن شر حاسد یہ کہنا بھی کافی تھا، اذا حسد صرف کوئی ردیف کافیہ ملانے کے لیے نہیں فرمایا۔ حاسد کا حسد جب تک اس کے اندر رہے، اس کے دل کے اندر رہے، وہ اسے تو تکلیف دیتا رہتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا رہتا ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ حسد کا اظہار کرے اور حسد کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دشمنی نکالے، سحر کے ذریعے، کسی اور ذریعے، یا دشمنی کسی اور طریقے سے وار کرے، تو پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ فلاں کو نعمت ملی، مجھے نہیں ملی۔ ایک آدمی کا رویہ اور اس کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ چلو اس کو ملی ہے، اسے مبارک، اس کے پاس بھی رہے، لیکن مجھے بھی ملنی چاہیے۔ یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے۔ اسے غبطہ کہتے ہیں یا رشک کہتے ہیں ہماری زبان میں، یا عربی میں منافست بھی اسے کہتے ہیں۔ اصل نام اس کا غبطہ ہے۔ رشک کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، ایسی اچھی چیز ہے جو میرے پاس نہیں، میں کہتا ہوں چلو اسے رہے، اسے مبارک ہو، لیکن مجھے بھی دے دے یا اللہ۔ یہ یہاں تک جائے۔ لیکن حسد یہ ہے کہ اسے کیوں ملی، اس سے چھن جائے، مجھے ملے، یا مجھے بھی ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ یہ منفی جذبہ ہے حسد کا۔ اس لیے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طرح حسد بھی انسان کی کرائی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد اللہ سے لڑائی ہے کہ تو نے کیوں دیا اس کو، مجھے دے، اس کو کیوں دیا؟ قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ فضل کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا نخواستہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کو تو نے غلط دیا، نعوذ باللہ، اس کو تو نے غلط دیا، تیری تقسیم صحیح نہیں ہے، تو نے اس کو دیا، مجھے دینا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا۔ اس لیے حسد بہت بری خرابی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے حسد کرنا۔ تو اس حسد سے اور حاسد کے اثرات سے، حاسد کی کارروائیوں سے، جب اذا حسد، جب اس کا حسد کھل جائے، جب اس کا حسد کوئی اناد والی کارروائی پر منتج ہو، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہاں پناہ مانگنی اس سے سکھائیے۔ اگلی سورہ مبارکہ کے کچھ الفاظ، یہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہے کہ وہ الہ الناس ہے، وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے۔ ملک یعنی بادشاہ ہے، مالک ہے ہر چیز کا۔ اور یہ الناس کی تکرار جو ہے، یہ کیوں؟ بعض عام جو فصاحت کے علماء بلاغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تکرار جو ہے نا وہ کلام کو داغدار کرتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بعض تکراریں بڑے مزے کی ہوتی ہیں اور کلام کو داغدار نہیں کرتی، خوبصورت بناتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جتنی مرتبہ آپ سورہ الرحمن میں پڑھتے ہیں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی طرح وہ سورہ جو ہے اپنا 29ویں پارے کی آخری سورت، اس میں بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بار بار آتا ہے، بار بار مزہ آتا ہے اس تکرار کا۔ تو یہ تکرار اچھی تکرار، لیکن علماء نے کہا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تو رب الناس ہے ہی، الہ الناس بھی ہے، ملک الناس بھی ہے۔ یہ الناس کی جو تکرار ہے یہ تشریف للناس ہے، ہمارا اعزاز ہے۔ الناس کا ذکر بار بار اللہ کرتا ہے، الناس کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی تھی، تاہی وہ ذکر کرتا ہے نا بار بار۔ یہ شرف ہے آدم کا، بنی آدم کا، ہذا شرف لبنی آدم، بنو آدم یعنی انسانیت کے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک، ہمارا ملک، ہمارا رب، ہمارا الہ،
بار بار ہمارا ذکر کر رہے ہیں الناس الناس الناس۔ اور ایک اور نقطہ ابتدا اور انتہا واپس میں ملا کے دیکھیں، شروع ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور آخر ہے رب الناس، رب الناس ملک الناس الہ الناس۔ رب العالمین سے شروع ہے اور رب الناس پہ ختم ہے۔ عالمین کا کل جہان کا، جہانوں کا جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، اب ہم کہتے ہیں یہ جہان اور وہ جہان، بہت جہان اس نے بنائے، عالمین ہے، رب العالمین ہے، بہت جہان بنائے، پرندوں کا جہان ہے، درندوں کا جہان ہے، مچھلیوں کا ہے، کیا کیا گنیں، کیا کیا شمار کریں، کئی عالم ہیں اور کئی جہان ہیں۔ تو یونیورس پوری بکھری ہوئی ہے جو اس نے بنائی ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، کیا کیا نہیں ہے، ان سب کا وہ رب ہے۔ اور یہاں خاص طور پہ ہم گناہگار اور ادنا بندے، الناس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ان سب کا بھی وہ رب ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس کو اپنا رب اور اپنا الہ اور اپنا ملک، لیکن وہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ ہے۔ جو مانتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے مان لیا، حقیقت کو مان لیا، حقیقت کو۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ ملک الناس ہے، رب الناس ہے، الہ الناس۔ اور پناہ کس سے مانگی ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسواس مفسرین نے کہا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت وسوسے ڈالنے والا، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا۔ یہ شیطان ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ نفس بھی ہے، لیکن یہاں مراد شیطان لی گئی ہے کہ شیطان سے پناہ جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ کہتے ہیں حدیث النفس کو، اندر سے ایک بات پیدا ہوتی ہے اور اندر ڈالتا ہے، خیالات کے اندر ڈالتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان کے اندر چلتا ہے مجرى الدم، جس طرح خون چلتا ہے بدن کے اندر، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ رواں دواں رہتا ہے ہر وقت۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، انسان کے اندر وہ خیالات ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ بھی شیطانی کام کرتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنی شیطان بھی اور انسان کے بعض اوقات دشمن اور بعض اوقات دوست نما دشمن، وہ اسے غلط راہوں پہ لے کر جاتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، اس سے غلط کام کرواتے ہیں۔ ان سب سے پناہ مانگی ہے۔ اور وسوسہ جیسے میں کہا کہ بدایت العمل ہے، عمل کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اگر خیالات درست ہو جائیں، ارادے درست ہو جائیں تو پھر انسان بھی درست ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر اذا فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وسوسے سے انسان بچا رہے، آتے ہیں وسوسے، ان کو روک کوئی نہیں سکتا، وہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے اسی طریقے سے آزمانا ہے انسان کو۔ لیکن اچھے لوگ جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے تعوذ اور پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وسوسوں کے نتائج سے ان کو دور کر دیتا ہے، اور نتائج ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، وسوسہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ذکر، اور ذکر میں خاص طور پہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کو بھگانے والی چیز ہے، ذکر کوئی بھی ہو۔ اور قرآن نے کہا ہے نا سورہ اعراف کے آخر میں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ شیطان مومنوں کی نگاہوں پر بھی، ان کی نظروں پر بھی پردہ ڈالتا ہے اپنے وسوسوں سے، کر لو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو مانتے ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، کر لو یہ گناہ، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ مزہ ہے، اس میں یہ لطف ہے۔
تو پردے ڈالتا ہے آنکھوں پہ، لیکن اللہ والے مسلمان جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تعوذ کی شکل میں ہو یا ذکر الہی کی شکل میں، دوسری کوئی شکل ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کی نظریں یعنی ان کی بصارت بھی ان کی کام کرنے لگ جاتی ہے۔ یہاں ایک مزے کی بات کہی ہے، پہلی بات ایک بتائی تھی آپ کو جناب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور ان کے مایہ ناز شاگرد حافظ ابن القیم، انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعوذ اور ذکر ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف انسان کو نفس اور شیطان کے شر سے بچاتی ہیں بلکہ شیطان کو تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعوذ سے، ذکر سے خوش ہوتا ہے اور شیطان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح ہتھوڑا مارے کسی کو تو تکلیف پہنچتی ہے، ذکر اس طرح اس کو جا کے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزے کا فقرہ جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ من عذب شیطانہ بذکر اللہ فی ھذا الدار من لم يعذب شیطانہ بذکر اللہ فی ھذا الدار يعذبہ شیطانہ فی الآخرۃ من عذاب النار، يعذبہ شیطانہ بالآخرۃ بالعذاب النار، کہ جو اس دنیا میں ذکر کر کے، تعوذ کر کے، اللہ کی یاد کر کے شیطان کو نہیں بھگاتا اور اسے تکلیف نہیں دیتا، شیطان اسے آخرت میں جہنم سے تکلیف دے گا۔ شیطان نہیں دے گا اللہ ہوگی تو اللہ کی طرف سے، لیکن شیطان اس کا سبب بنے گا، یہ مراد ہے۔ تو یہ انہوں نے مزے کی بات لکھی ہے کہ جو یہاں شیطان سے نہیں لڑتا اور لڑائی کے ہتھیار ہیں تعوذ، ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کی یاد، جو شیطان سے یہاں نہیں لڑتا پھر شیطان اس کو جہنم کے حوالے کرنے کا سبب بنے گا۔ تو یہ ہیں کچھ اسرار و رموز اور کچھ معنی اور مفہوم ان صورتوں کے بحر بے کران کے، جس میں سے چند چیزیں میں پیش کر سکتا ہوں اور کر سکا ہوں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے اسرار ہیں اور کتنی خوبصورتیاں ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا قرآن کو کہ یہ معجزانہ کلام ہے، ایسے نہیں کہا، ایسے ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اگر معجزہ نہ ہوتا تو یہ چیلنج قبول کر لیتے وہ لوگ، اتنی مخالفت تھی، اتنی دشمنی تھی، تو قرآن نے کہا کہ نہیں مانتے مجھے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے لاؤ، کیوں نہیں لے کے آئے؟ نہیں کر سکے، اس نے آسانی کر دی کہ فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو 10 صورتیں صحیح، یہ بھی نہیں ہوا تو فاتو بسورۃ من مثلہ، وہ ایک ہی لاؤ، وہ بھی نہیں کر سکے۔ 2 چیلنج دیے ہیں قرآن نے مخالفین کو، منکرین کو۔ ایک قرآن کا اپنا چیلنج کہ اس جیسی فصاحت، اس جیسی بلاغت، اس جیسی تاثیر والا کلام پیش کرو۔ تاثیر اس کی آج تک موجود ہے، آج تک اور قیامت تک رہے گی، دلوں کو مسخر کرنے والی۔ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، پھر اس کا مزہ دوبالا ہوتا ہے۔ اور اسی تاثیر نے حضرت عمر کو کھینچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی تاثیر نے اور بہت سے لوگوں کو، جبیر بن مطعم بھی کہتے ہیں کہ مسلمان میں بعد میں ہوا، لیکن جب میں بدر کا قیدی بن کے گیا اور مسجد میں مجھے رسیاں باندھ کے ڈالا گیا تو قرآن کی تلاوت سنتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ قاعدہ قلبی یتیر، میرا دل میرے قابو سے نکل جاتا تھا، لیکن پھر ضد کرتا تھا کہ نہیں میں کافر ہی رہنا ہے، میں کافر ہی رہنا ہے، میں نہیں ماننا، حتیٰ کہ وقت آ گیا کہ قرآن نے کھینچ لیا۔ اور موجودہ زمانے میں بھی وہ بتایا کرتا ہوں کہ یوسف اسلام ایک گویہ تھا جس کا نام تھا اسٹیون، تو وہ اب مسلمان ہے اور اس نے اپنا نام یوسف اسلام رکھا ہے۔ تو اس کا انٹرویو میں نے پڑھا، لوگوں نے پوچھا تو مسلمان کس طرح ہوا؟
کس مولوی نے کس مبلغ نے؟ اس نے کہا کسی مبلغ نے کیا، قرآن پڑھا، قرآن نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ اس نے مجھے کھینچ دیا اسلام کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نام آپ نے یوسف اپنا پسند کیا، کیوں؟ اس نے کہا ساری صورتیں مجھے اچھی لگی، سورۃ یوسف مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے اپنا نام یوسف رکھا۔ تو ایک نام ان کا اپنا ہوتا ہے جسے سر نیم کہتے ہیں، ایک خاندانی نام ہوتا ہے جس کو سر نیم کہتے ہیں، خاندانی نام کو۔ ایک پرسنل نیم ہوتا ہے، ذاتی فرسٹ نیم یا پرسنل نیم، اور ایک خاندانی نام ہوتا ہے۔ اور نام اس کا خاندانی تھا اسٹیون۔ تو اس نے کہا کہ یہ یوسف تو ٹھیک ہے، سورۃ یوسف اچھی لگی، تو یہ اسلام کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ اسلام ہی میرا خاندان ہے۔ اب اسی طرح کی بات ہے نا، جس طرح صحابی نے کہی تھی کہ وہ بھائی سلمان فارسی کہاں سے آ گیا تو، تیرا خاندان کہاں ہے، کون سا خاندان تیرا؟ انہوں نے کہا انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو یہ آج کے زمانے میں قرآن کا اثر ہے، یوسف اسلامی مسلمان، اور کئی مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں ہیں آج کل کے زمانے کی۔ بہرحال اس کی تاثیر، بے پناہ تاثیر جو ہے وہ اس کے بہت سے پلس پوائنٹس میں سے اور بہت سی اچھی چیزوں میں سے، مثبت چیزوں میں سے، یا یاد رکھنے والی اور تحسین کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کی تاثیر بھی۔ تو تاثیر اس کی اپنی جگہ، لیکن جو اس کی خوبصورتی اور فصاحت اور بلاغت ہے، نہ تاثیر کا مقابلہ ہوا، نہ فصاحت کا ہوا، نہ بلاغت کا ہوا، نہ الفاظ کا ہوا، نہ ترتیب کلام کا ہوا۔ کوشش کی ان لوگوں نے۔ ایک تو یہ چیلنج تھا، اور دوسرا چیلنج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت کے بارے میں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور 40 برس تک اعلان نبوت سے پہلے تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، جوانی دیکھی ہے، ڈھلتی ہوئی عمر بھی دیکھ رہے ہو، رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو، کرو اعتراض۔ تم ہی تو تھے جو مجھے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے۔ اب کیا ہوا؟ وحی آ گئی ہے، نبوت آ گئی ہے، تو اس لیے نہیں مانتے کہ تمہیں پھر میرے پیچھے لگنا پڑے گا، مجھے اپنا قائد اور راہبر تسلیم کرنا پڑے گا اور میری باتوں کو ماننا پڑے گا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ بہت بڑا خزانہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نے کہا کہ وَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، رحمت ہے کہ یہ قرآن آیا اور ہمیں ملا۔ یہ خزانہ، یہ دولت اور یہ مال پا کے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں، مما یجمعون، جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں، مال، دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، جو بھی جمع کرتے ہیں، ان سے سب سے بہتر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت عطا فرمائے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا ہمارا مقدر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔